اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 68 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے بیان ہوتا ہے، فی نفس یعقوب قدہا وانہ لذو علم لما علمناہ۔ ترجمہ: ہاں، یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر دی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا عبرانی نام اسرائیل تھا، اثر کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ کے دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت پر فائز ہو گئے تھے۔ آپ کنانیوں پر نبی مبعوث تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کنان میں ہی آباد ہو گئے تھے۔ یہ بنو اسرائیل کے جد اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے عبرانی نام اسرائیل کی وجہ سے یہ قوم بنو اسرائیل کہلائی اور آج تک اسی نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نسل اور قوم میں اتنے نبی مبعوث نہیں فرمائے جتنے بنی اسرائیل میں، کیونکہ یہ قوم شروع سے آج تک سرکش، وعدہ خلاف، متکبر، کفر و ظلمت میں ڈوبی ہوئی، نافرمان اور نبیوں کو قتل کرنے میں پیش رہی ہے۔ حتیٰ کہ اس سلسلے کے آخری نبی و پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھا دیا، اور یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 60 سال کے تھے تو عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام جڑواں پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ پسند کرتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے چہیتے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تو ایک دن عیسو کو کہا کہ وہ شکار کر کے لائے اور عمدہ کھانا تیار کر کے پیش کرے تو وہ اس کے حق میں دعا کریں گے۔ عیسو بڑے شکاری تھے۔ جب وہ شکار پر چلے گئے تو ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کر یہ بات بتائی اور کہا کہ وہ پہل کریں تاکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا سے وہ فیض یاب ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ والد سمجھے کہ یہ کھانا عیسو نے پیش کیا ہے تو خوش ہو کر بہت سی دعائیں دی، مگر جب عیسو واپس آ کر کھانا پیش کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی۔ بہرحال تمہیں بھی دعائیں دیتا ہوں کہ تمہاری نسل سے بھی پیغمبر پیدا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام عیسو کے پوتے تھے۔ عیسو ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حجاز چلے گئے اور ان کی دختر بشامہ سے شادی کر کے وہیں آباد ہو گئے۔ بعد میں دونوں بھائیوں میں صلح ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ تورات کے باب پیدائش میں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں 8 صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132، 133، 136، 140، سورہ آل عمران آیت نمبر 84، سورہ انعام آیت نمبر 84، سورہ یوسف آیت نمبر 6، 38 تا 101، سورہ انبیاء آیت نمبر 72، 73، سورہ مریم آیت نمبر 6، سورہ نساء آیت نمبر 163، سورہ سعد آیت نمبر 45 تا 47۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دیگر کتب میں لکھا کہ ان کی والدہ نے کہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ وہ کنانی لڑکی سے شادی نہ کریں بلکہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جائیں اور ان کی دختر سے شادی کریں۔ ماموں کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حران آبادی کے شہر کے قریب دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے مویشیوں کو تالاب پر پانی پلانے لا رہی ہے۔ ملاقات ہونے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے اپنے ماموں کا نام لے کر پتہ پوچھا
تو لڑکی نے کہا کہ وہ لابن کی بیٹی راحیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ماموں کے گھر گئے، ماموں سے رشتہ مانگا۔ ماموں نے 10 سال تک جانوروں کو چرانے کی شرط مہر کا معاوضہ مقرر کیا اور اپنی بیٹی لیا جو کہ بڑی تھی رواج کے مطابق ان کے نکاح میں دی، اور راحیل سے عقد کی شرط مزید 10 سال قیام اور مویشیوں کی چرائی حق مہر قرار پائی۔ آپ نے یہ شرط بھی منظور کر لی کیونکہ اس زمانے میں 2 سگی بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، مگر ماموں نے یہ شرط کی تکمیل سے پہلے ہی راحیل سے آپ کا عقد کر دیا۔ کچھ عرصے گزرنے پہ راحیل اور لیا نے اپنی لونڈیاں زلیخا اور بلہا کو بھی آپ کے عقد میں دے دیا۔ ان چاروں بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ 20 سال بعد جب آپ اپنے وطن لوٹ رہے تھے تو ان کے ہمراہ 4 بیویاں، 11 بیٹے اور بہت سا مال مویشی تھا۔ راستے میں ہی آپ کے 12ویں بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، مگر ان کی چہیتی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ راحیلہ زچگی کے دوران فوت ہو گئیں۔ انہیں راستے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ پہلی بیوی لیا سے روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون اور 1 بیٹی دینا پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ تیسری بیوی زلیخا جو باندی تھیں، ان سے 2 بیٹی جد اور اثر پیدا ہوئے۔ چوتھی بیوی جو باندی تھیں بلہا، ان سے بھی 2 بیٹوں نے جنم لیا، دان اور نفتانی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال اور سیرت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت پیارے تھے۔ آپ پر آشکار تھا کہ مستقبل میں یہی بیٹا نامور پیغمبر ہوگا اور بنی اسرائیل کو مضبوط کرے گا۔ آپ اس سے بہت پیار کرتے تھے، جس پر دوسرے بھائی حسد کرتے تھے اور جلتے تھے، مگر باپ کے ڈر سے کچھ نہیں کہتے تھے اور موقع کی طاق میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بکریاں چراتے اور بھائیوں کی مدد کرتے، مگر بھائیوں نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ باپ بھی ان کی طرف سے فکر مند رہتا، مگر مشیت ازادی کچھ اور چاہتی تھی۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور ان کی قمیص پر کسی جانور کا خون لگا کر باپ کو باور کرایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ باپ کا یہ خبر سن کر برا حال ہوا، رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور کھو دیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو راہ چلتے قافلے نے کنویں سے پانی نکالنے گئے تو باہر نکالا اور غلام بنا کر مصر لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے غلام بن کر اور قید کاٹ کے آخرکار اپنی لیاقت اور حسن تدبر سے فرعون مصر کے دربار میں وزیر مال کا درجہ پا لیا۔ جب قحط پڑا تو کنعان سے ان کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ پہچان نہ پائے۔ بھائیوں سے قریت کی والد کی خیریت دریافت کی تو پتہ چلا کہ والد کی بینائی نہیں رہی۔ آپ نے اپنا کرتا باپ کی آنکھوں پہ لگانے کو کہا اور محترم والد نے جب اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں پر لگایا، چوما تو بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کے افراد جو 70 افراد پر مشتمل تھے آپ کے پاس مصر چلے گئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم نے مصر میں بہت ترقی کی اور آخر 147 یا 143 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ وطن کی راہ لی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی تدفین اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام
پردادی حضرت سارہ اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں بڑی عزت و تکریم سے دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پھاڑنے کے معجزے سے نوازا تھا۔ آپ پر کئی صحیفے نازل ہوئے جن کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لقب اسرائیل کے سبب قوم بنی اسرائیل کے بانی ہیں، جن پہ اللہ نے بڑے بڑے جید اور نامور نبی مبعوث کیے۔ اس قوم کو نعمتوں اور حکومتوں سے نوازا، مگر یہ قوم بڑی ظالم، سرکش، نافرمان، ناشکر گزار رہی اور اس طرح آخرکار اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقہور قوم ٹھہری۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔